لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم اس مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ مشاہدہ یہی ہے کہ جس بندے کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ ہر طرح کی سہولت حاصل کر لیتا ہے، اسباب مہیا کر لیتا ہے۔ مکان اچھا ہوگا، گاڑی اچھی ہوگی، کھانے اچھے ہوں گے، لباس اچھا ہوگا، ہر چیز اچھی ہوگی۔ تو لامحالہ طور پر ہر بندے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہونی چاہیے۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر بھی کہا ہے، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو مال میں اچھائی بھی ہے کیا کہ جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ تو تنگ دست آدمی کا تو ایمان ہی خطرے میں ہوتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں آج کل اقتصادی تنگی ہے تو ہم پھر قرضہ لیتے ہیں کافروں سے اور پھر کافر اپنی شرطیں منواتے ہیں۔ وہ کم وقت دین کے خلاف کام ہم سے کرواتے ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو جس بندے کے پاس مال و دولت نہیں اس کا ایمان بھی خطرے میں۔ اس لیے مال جو ہے وہ انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ جس کا کام کاروبار اچھا ہے وہ اپنے سکون کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن غریب آدمی امیروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مال کی مثال چھری کی مانند ہے۔ چھری کا اچھا استعمال ہو تو چھری اچھی ہے اور غلط استعمال ہو تو چھری بری ہے۔ یہی حال مال کا ہے۔ مال کا استعمال اچھا ہے تو مال اچھی چیز ہے، اور اگر استعمال برا ہے تو مال بری چیز ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدھا سمرقند کا شہر ان کی جائیداد تھا۔ ان کی جائیداد زرعی زمینیں بھی تھیں اور مکانات بھی تھے، تو آدھا سمرقند ان کی جائیداد میں شامل تھا۔ چنانچہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لوگ بھی ان سے بیعت بہت زیادہ تھے۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مولانا جامی۔ وہ بیعت ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے سنا کہ خواجہ احرار کے ہاں بہت فیض ہے، تو وہ ان کے پاس گئے بیعت ہونے کی نیت سے۔ وہاں جا کے دیکھا تو قالین بچھے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، اور حضرت کے گھوڑے جو تھے وہ سونے کی ایک کھونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یعنی ہم تو لوہے کے کھونٹے بناتے ہیں نا، کیل بناتے ہیں، تو ان کے گھوڑوں کے لیے سونے کے کھونٹے بنے ہوئے تھے۔ تو مولانا جامی حیران ہو گئے، ایک فقیر اور درویش آدمی ہے اور مال کی اتنی کثرت کہ گھوڑے سونے کے کھونٹوں سے بندھے ہوئے ہیں۔
تو انہوں نے دور سے دیکھا حضرت کی مجلس کو اور ایک شعر پڑھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، دوست اللہ کا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ اور یہ کہہ کے واپس چلے گئے، بیعت نہیں ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں ایک جگہ تھک گئے تو دوپہر کو قیلولہ کے لیے سو گئے۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور لوگ افرتفری کے عالم میں ہیں۔ کچھ لوگوں نے مولانا جامی کو گھیرا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حق دو، تم نے غیبت کی تھی، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، ہمارا حق بنتا ہے۔ اب حق مانگنے والے اتنے ہیں کہ مولانا جامی ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں تو بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بہت پریشان ہے کہ آج میری جان کیسے چھوٹے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں نے دیکھا کہ خواجہ احرار جو تھے وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی۔ جب قریب آئے تو خواجہ احرار کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ لوگوں نے آپ کو کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ حضرت ان کے میں نے حقوق دینے ہیں اور یہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو خواب میں حضرت نے فرمایا اچھا ہمارے نام اعمال میں سے نیکیاں ان کو دے دو۔ اب جب انہوں نے اپنے نام اعمال سے نیکیاں ان کو دے دی تو مولانا جامی کی جان چھوٹ گئی، آنکھ کھل گئی۔ تو مولانا جامی سوچنے لگے کہ میں تو دیکھ کے آ گیا تھا واپس کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، مگر کوئی مسئلہ تو ہے تو یہ اللہ کے دوست، چلو پھر جاتا ہوں۔ مولانا جامی دوبارہ آ گئے۔ اب جب آئے تو پھر وہ آئے حضرت کے پاس اور ان کو آ کے مصافحہ کیا، ملاقات کی۔ ان کا کشف اتنا تھا کہ اللہ نے ان کے دل میں سب ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا مولانا جامی آپ پہلے آئے تھے تو کیا شعر پڑھ کے گئے تھے؟ نہیں حضرت کچھ نہیں بس ایسے ہی تھا۔ حضرت میں نہیں پڑھو جو آپ نے پڑھا تھا۔ تو مجبوراً بتانا پڑا کہ میں نے شعر پڑھا تھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، وہ ولی نہیں ہو سکتا، دوست اللہ کا نہیں ہو سکتا، مرد نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے۔ تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ نے شعر کو مکمل کیا، فرمایا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا ہو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے پاس اگر ہے تو میں اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو بات 100% ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو یہ اللہ کے لیے ہے، اس کو اللہ کے دین پہ خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بال بندوں کو بہت رزق دے دیتے ہیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ زائد رزق اس لیے دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کو یا حاجت مندوں کو رزق پہنچا دیں۔ اگر وہ رزق پہنچاتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ پہنچانے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ مثالیں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت کام ایسا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، ایسا حالات نے پلٹا کھایا ہے، اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جب اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگانے سے سونا بنتی تھی، وہ سارا سونا تمہارے لیے نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حق تھا۔ تم نے صدقات خیرات کو بلا دیا اور اس کو اپنے بینکوں میں جمع کروا دیا، میرے اب اتنے ملین ہو گئے، اب اتنے کروڑ ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ ڈاکیہ ڈاک نہیں پہنچا رہا، کسی اور کو ڈاکیہ متعین کر دو۔ یوں حالات انسان کے بدل جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ پہنچاتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رجب شعبان میں رمضان میں بندے کا ایک امتحان لیتے ہیں، اس کو مالی پیپر کہتے ہیں۔
جیسے اسکولوں میں پیپر ہوتے ہیں نا، اے پیپر اور بی پیپر، دونوں انگلش کے پیپر ہوتے ہیں، اے پیپر اور بی پیپر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دو پیپر بنائے، ایک مالی پیپر اور ایک جانی پیپر۔ رجب اور شعبان میں اللہ مالی پیپر لیتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم پر تو مال کتنا قربان کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، غریبوں کو خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب کچھ لوگ اس میں پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ فیل، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ پاس ہو گئے۔ پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کا جانی امتحان لیتے ہیں۔ اچھا میرے بندے گرمی ہے مگر تجھے پینا بھی نہیں کھانا بھی نہیں، سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ اب یہ مشقت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر کے فریج کے اندر مشروبات پڑے ہوئے ہیں مگر پی نہیں سکتے جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جانی مجاہدہ رمضان شریف میں کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو سارے روزے رکھتے ہیں وہ بی پیپر میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب اے پیپر میں بھی کامیاب اور بی پیپر میں بھی کامیاب، اب اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے، میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اٹھے؟ اے اللہ انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، رمضان پورا عبادت میں گزارا، اب یہ وہ مزدور ہیں جو آپ سے مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندوں کو کہہ دو قوموا مغفورا لکم، اے میرے بندوں کھڑے ہو جاؤ، بخشاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو دیکھو اے پیپر بی پیپر میں کامیاب ہوئے تو عید کا دن بندے کے لیے مغفرت کا دن بن گیا۔ اس لیے عید کی خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم سیویاں کھائیں گے اور میٹھے کھائیں گے، عید کی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ گناہ دھل چکے ہوتے ہیں، بندے کا بوجھ ہٹ چکا ہوتا ہے تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے غسل کر لیا، روحانی طور پہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ وقت آنے والا ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اب رجب کے 2-4 دن رہ گئے، باقی رجب ختم ہونے میں، تو شعبان آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تاکہ ہم پہلے پیپر میں کامیاب ہو جائیں۔ شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ پہ دے دیے تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، حالانکہ مال ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کاروباری تھے اور اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں اور ہر سال اللہ ان کے کام کو، رزق کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو آنکھ دیکھتی ہے کہ کم ہو رہا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ تیرا رزق بڑھ رہا ہے۔ یہی امتحان ہے ہمارا۔ تو کاروباری حضرات کو چاہیے کہ رجب شعبان کے مہینوں میں اپنے کاروبار کا حساب کریں، اگر خود حساب کرنا نہیں آتا تو کسی عالم کو کہیں کہ جی آپ آئیں اور مجھے بتائیں کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اس کو ادا کریں، اس کے 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک تو آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا اور دوسرا مال پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ہم کو ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے
تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے اور ان کے دل صاف ہو جائیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو مال پاک ہو گیا، وائٹ ہو گیا اللہ کے ہاں، اور دوسرا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا، دل بھی صاف ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعائیں کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کو دل کا سکون عطا کریں گی۔ اب بتائیں، اللہ جب نسخہ خود بتا رہے ہیں کہ دل کے سکون کا کیا ہے، تو اگر کوئی بندہ غریب کو یا مسکین کو یا مدارس میں اپنے زکوٰۃ کا مال دے گا اور وہ دعا کریں گے تو پھر دینے والے کو کیوں نہیں سکون ملے گا؟ پچھلے دنوں ایک کاروباری بندے سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب ہر سال پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو اور برکت ہوگی آپ کے کام میں۔ کہنے لگا اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہماری سوچوں سے زیادہ۔ میں نے کہا مجھے کوئی واقعہ سنائیں۔ کہنے لگے ہم نے پوری زکوٰۃ رمضان میں ادا کر دی، اور اس کے بعد سندھ کے اندر طوفان آ گیا، جیسے سیلاب آتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ جو ڈی سی او صاحب تھے نا، وہ آئے میرے والد صاحب کے پاس اور انہیں کہنے لگے کہ دیکھیں اس موقع پہ ہمیں سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ امداد بھیجنی ہے۔ بھئی ہم تو زکوٰۃ کا پورا مال دے چکے ہیں۔ اس نے کہا جی ضرورت اب پڑی ہے تو ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کریں۔ کہنے لگے میرے والد صاحب نے ہمت کی اور 4 کروڑ روپے کا سامان لے کر ان سیلاب زدگان کے لیے بھیجا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دل اللہ نے اس کو دیا ہوگا کہ جس نے 4 کروڑ روپے کا سامان غریبوں میں تقسیم کیا۔ کہنے لگے کہ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، چیزوں کے ریٹ میں تبدیلی ہوئی، اور جو خام مال ہمارے پاس پڑا ہوا تھا اس خام مال میں سے ہمیں 40 کروڑ کا فائدہ ہو گیا۔ 4 کروڑ دیے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ نے 10 گنا کر کے وہ مال واپس پہنچا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس کو 10 گنا ہو کے واپس کرتے دیکھا ہے۔ تو پہلے پیپر میں کامیابی کا طریقہ یہی ہے کہ جو زکوٰۃ بنتی ہو، یا عشر بنتا ہو، یا جانوروں میں سے زکوٰۃ ہو، یا سونے چاندی کی زکوٰۃ ہو، وہ پوری ادا کریں، پھر دیکھیں برکت کیسی ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال پر زکوٰۃ نہیں لگائی، فالتو مال جو نصاب کا مال تھا اور 1 سال آپ کے پاس پڑا رہا، آپ کے کام کا نہیں تھا، فالتو تھا، سرپلس تھا، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حکم دے دیتے کہ میرے بندے جو تیری ضرورت کا ہے وہ تیرا، اور ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ سب غریبوں کا سب غریبوں میں تقسیم کر دو، تو ہم 100% مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے پابند ہو جاتے۔ مگر میرا مالک کتنا کریم ہے، اس نے کہا نہیں، جو تمہارے پاس فالتو مال ہے نا، اس میں سے 2.5% تم غریبوں میں تقسیم کرو، اور 97.5% جو ہے وہ تمہاری تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے۔ آپ نے زندگی میں کوئی ایسا پے ماسٹر دیکھا ہے، کوئی اتنی تنخواہ دینے والا بندہ دیکھا ہے کہ جو 2.5% مال تقسیم کرنے کی تنخواہ 97.5% دے رہا ہو؟ اور اس سے مال اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرتا ہے، نہ اس کے گھر میں آگ لگتی ہے، نہ اس کی چوری ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ انشورنس تو نہیں ہوتی، ایشورنس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خزانچی تھے، نواب صاحب تھے، اللہ نے ان کو مال بہت دیا ہوا تھا، اور ان کے دارالعلوم دیوبند کے جو پیسے کا حساب تھا وہ ان کے ذمہ تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں وہ پیسے صندوقچی میں رکھ دیے تھے،
اب اللہ کی شان دیکھیں کہ کسی چور کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں مال بہت ہے، اس کمرے کو انہوں نے چھوٹی سی تالی سی لگائی ہوئی تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے، تو باہر نکل کے دیکھا تو کوئی چور ان کے کمرے کے تالے کو بیٹھا توڑ رہا تھا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اپنے مال کی۔ دیکھنے کے بعد وہ آئے اور اپنی تہجد پڑھنے میں لگ گئے۔ جب تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر فجر کا وقت قریب تھا، باہر آئے اور انہوں نے آ کے اس کو کہا کہ اے بھائی، ساری رات تو ہو گئی تالے کو توڑتے ہوئے، یہ نہیں ٹوٹا تو اب تو اس سے کیا ٹوٹے گا؟ وہ چور سمجھ گیا کہ مالک گھر کا جا گیا تو وہ بھاگ گیا۔ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور مسجد میں جو بزرگ تھے ان کو آ کے کہا، ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، ہر بات کہتے تھے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ چنانچہ آ کے ان کو کہنے لگے، حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ اب وہ حیران ہو کے سن رہے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو ان کا بھائی مسئلہ کیا بنا؟ کہنے لگا کہ چور ساری رات میرے کمرے کا تالا توڑتا رہا، معمولی تالا تھا، اس سے تالا نہیں ٹوٹا۔ پھر انہوں نے بات سمجھائی کہ چونکہ تم زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہو، ساری دنیا کے چور مل کے بھی تمہارے مال کو ہتھیا نہیں سکتے، یہ مال اللہ کی حفاظت سے آ چکا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مال سیکیور ہو جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ بنتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مال پاک ہو جاتا ہے اور برکت والا ہوتا ہے، اس سے وبال ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ کسی کو مال تو دے، اس کی اولاد نافرمان بن جائے تو مال کا کیا فائدہ؟ اللہ کسی کو مال تو دے، اس کی بیوی بدکردار بن جائے تو کیا فائدہ اس مال کا؟ یا اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو مال کا کیا فائدہ؟ اللہ مال دے تو مال میں وبال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر دیکھا ہے کہ جہاں مال آتا ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، صرف ماں باپ کی نہیں، خدا کی بھی نافرمان بن جاتی ہے۔ تو اللہ ایسا مال دے کہ جو وبال سے پاک ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت ساری خواتین جن کے پاس اتنا زیور ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے، مگر ان کے پاس کیش نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھئی یہ جو سونا چاندی کے زیورات ہیں یہ کیش ہی تو ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر خامد ادا کر دیں تو یہ خامد کی مہربانی ہے، ورنہ ذمہ داری عورت کی اپنی ہوتی ہے، چونکہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی عورت کو ادا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو بالخصوص چاہیے کہ رجب شعبان رمضان میں اپنے زیورات کا حساب کر کے اور پتہ کریں کہ نصاب کتنا بنتا ہے اور کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر مسئلے کا نہیں پتہ تو کسی قریبی مفتی صاحب کو لکھ کر بھیجیں کہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں، اب بتائیں زکوٰۃ کتنی بنی، وہ جواب دیں گے اور اس کے حساب سے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ان 3 مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں، رجب شعبان رمضان میں، اور پورے سال میں بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، مگر ادا کرنی ضروری ہے۔ ادا نہیں کریں گے تو مال بھی نہیں پاک ہوگا اور پھر بوجھ بھی رہے گا، اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، قیامت دن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سونے چاندی کی سلاخیں بنائی جائیں گی، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان سے ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ کچھ تھا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ تو بھائی اس مال کی محبت میں آ کے ہم زکوٰۃ کی طرف سے غافل نہ بنیں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی دیں، اللہ تعالیٰ اور برکت دے دیں گے۔ اللہ نے ہمیں اگر ڈاکیا بنایا ہے تو ہم ڈاکیے بنے رہیں، اگر ڈاک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری پوسٹ ختم ہو جائے گی۔
نبی علیہ السلام ایک بات فرما دیں تو ان کے سچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے اللہ اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے۔ اب اگر نبی علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ صدقات دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ اللہ کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ اور ہم اگر زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرنے لگیں تو اسلامی معاشرے میں تو کوئی غریب نظر آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک فرض ہے اور اس کو ادا کرنے میں ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں میں نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دی ہے۔ یہاں پہ جو مجاہدے ہم کر رہے ہیں نا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا ہمیں، یہ بے فائدہ نہیں جائیں گے۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا ملسی، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی ملسی خدا ملسی۔ جب ہم آگے جائیں گے اور وہاں پر ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی اور اللہ کی رضا مل جائے گی تو دنیا کے سب مجاہدے، سب تھکاوٹیں ہماری ختم ہو جائیں گی اور پھر ہم خوش ہوں گے کہ ہم نے اچھی زندگی گزاری اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار بندہ تھا، اس کا نام تھا قارون۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر شرارت کرنے لگا ان پر۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القویٰ، اس کے خزانوں کی، گوداموں کی چابیاں اتنی تھیں کہ بڑے طاقتور بندے بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، یعنی من و ٹنوں کے حساب سے تو چابیوں کا بوجھ تھا۔ اب آپ بتائیں کہ من و ٹنوں کے حساب سے اگر اس کے چابیوں کا بوجھ تھا، جو تالے کی چابی ہوتی ہے، تو خود خزانے کتنے زیادہ ہوں گے؟ تو لگتا ہے یہ اس زمانے کا کوئی بل گیٹ تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کو اس کی قوم نے کہا، لوگوں نے کہا کہ تو شیخی نہ مارا کر، غرور نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے تو آخرت کے گھر کے لیے کمائی کر لے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے۔ وأحسن کما احسن اللہ الیک، اور تو بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی کہ کھلا رزق دیا، تو غریبوں کی مدد کر تاکہ ان کے ساتھ بھلائی ہو، تو بھلائی کے بدلے بھلائی کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد خرابی نہ مچا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو نہیں بھاتے وہ لوگ جو خرابی ڈالنے والے ہیں۔ قالا، اب چونکہ اس کے دل میں مال کی محبت تھی، اس نے آگے سے جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال تو مجھے ملا ہے ایک ہنر کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے۔ یہی بندے کو مغالطہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے کمایا، میں نے اچھے فیصلے کیے، ڈیسیژن کیے، میں نے کمپین اچھی چلائی، میں نے مارکیٹنگ اچھی کی، میں نے کمایا، میں نے کمایا۔ میرا ایک دفعہ واسطہ پڑ گیا کسی ایسے بندے سے، دہریے قسم کا تھا، تو مجھے کہنے لگا جی کہ مال میں نے کمایا، زکوٰۃ کیوں دوں؟ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مال تم نے کیسے کمایا؟ کہنے لگا میں نے پڑھائی کی اور میرے پاس علم آیا اور اس علم کی وجہ سے میں نے مال کمایا۔ میں نے کہا تم نے جو پڑھائی کی تو تمہیں عقل کس نے دی؟ کہنے لگا جی وہ تو اللہ نے دی۔
میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ یہ مال اللہ نے تجھے دیا ہے، اگر اللہ تیری عقل میں خلل ڈال دیتے تو کر سکتا تھا یہ کام کہ نہیں کر سکتا تھا؟ پھر یہ مت کہو کہ میں نے کمایا، یہ کہو کہ اللہ نے مجھے عقل دی، اس عقل کو استعمال کر کے یہ مال ملا، تو یہ مال مجھے اللہ ہی نے دیا ہے۔ تو ہمیں جو کچھ ملا ہے اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، کمال والے کا کمال ہے جس نے ہمارا رزق کھول دیا۔ لہذا اب ہمیں چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، ان میں سے صدقات جو ہے غریبوں پر استعمال کریں، دین کے لیے استعمال کریں، اور اس کو اللہ کا احسان سمجھیں کہ اس نے ہمیں یہ نیکی کرنے کا موقع عطا فرما دیا۔ ہمارا احسان نہیں ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں ذریعہ بنا دیا۔ اب یہ جو قارون تھا یہ اتنا امیر بندہ تھا، جب اس نے کہا کہ یہ مال ملا ہے مجھے میرے ہنر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عذاب میں گرفتار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑا بن سنور کے، پیسہ تھا نا تو کپڑے اچھے تھے اور سواری اچھی تھی اور بڑا زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہنے والے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہم کو بھی ملتا جتنا قارون کو ملا ہے۔ آج کل یہی حال ہے نا کہ کسی امیر آدمی کو دیکھ کے دوسرے بندے کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کاش جو اس کو ملا وہ مجھے بھی ملا ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے، بڑا قسمت والا بندہ ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، ویلکم، ہائے تمہاری خرابی، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے اس کے واسطے جو یقین لائے اور نیک اعمال کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں۔ یعنی یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں کہ دنیا کا وقت تو گزر ہی جائے گا، اگر آخرت کی کامیابی ہو گئی تو یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود مدد لا سکا۔ تو دیکھیں کتنا امیر تھا مگر بالآخر زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اور اللہ نے اس کو اس کے مال و دولت کے باوجود برباد کر دیا۔ تو مال و دولت کی محبت میں آ کے ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی نہ کریں، یہ مال و دولت ہمیں نہیں بچائے گا قبر کے عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے، ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ بچائے گا۔ چنانچہ دنیا بھی ہماری اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ اپنے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے نصاب کے اعتبار سے اس کا حساب کر کے غریبوں کے اندر زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے مسائل کو سیکھنا بھی لازم ہے۔ یہ نہیں ہے جی کہ میں تو مسئلے کا پتہ نہیں ہم کیا کریں، نہیں، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے مسائل کو سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ جواب نہیں ہو سکتا جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ ٹیکس کا اگر مسئلہ بنتا ہے تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو کیا زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ٹیکس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں دینا کتنا ہے؟ بلکہ میں تو مشورہ یوں دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے نا تو 2.5% کی بجائے 5% زکوٰۃ نکالو، ڈبل نکالو، تاکہ کوئی آگے پیچھے ہو جائے معاملہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہو جائے۔ آپ 5% زکوٰۃ نکال کے دیکھیں اور 5 فرض نمازیں پڑھ کے دیکھیں، یہ 2 اصول میں بتا رہا ہوں۔
جو بندہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے ایک، اور 5% زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مجھ سے انگوٹھے لگوا لیں ہاتھ پاؤں کے، اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے اور اس کا کام بڑھتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس پیپر کے اندر کامیاب فرمائے۔ رمضان شریف قریب ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، دعائیں مانگنی شروع کر دیں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں تاکہ رمضان شریف ہم زیادہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بگار دل و یاد، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب وقت فارغ ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اور آپ اس کی حلاوت کو خود محسوس کریں گے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی، اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔